جواب میں ایک کا جواب نہیں دیا. انہو لو کان مسلمن فآتکتم عنہو، پہلے تو اس کا جواب دیا تم اس کی طرف سے غلام آزاد کر دے، او حججتم عنہو یا تم اس کی طرف سے حج کر دے، او تصدقتم عنہو یا تم اس کی طرف سے، عنہو کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس فوت شدہ کی طرف سے، اس کی طرف سے یا غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے، حج کرتے، سارے کا ثواب پہنچ جانا تھا. مطلب یہ کہ تم مالی عبادت کا ثواب پہنچاؤ یا بدنی عبادت کا ثواب پہنچاؤ، یہ سارے کا ثواب فوت شدہ کا پہنچ جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ آج ماں باپ اتنی ٹینشن میں ہیں، یقین جانے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جناب لاما صاحب دعا کرو پتر ساڑا ہونا ختم ہونے سے بندہ پیا، پتر ساڑا ختم ہونے بندہ پیا. اسی کہنے ہیں پتہ نہیں ایدے واسطے ساری زندگی گال چڑی ہے تے ہومنٹ دیا کہنا ہے اے کتوں ثابت ہے سانوں نے ٹینشن بھی دی جناب ماڑے کے دینے پیچھے دعا بھی کرتی سارے کو. یہ تو دعا کرنے کے حق میں نہیں ہے. ماں باپ کو یہ فکریں لگی ہوئی ہیں. یقین جانے جو ساری زندگی عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر زندگی گزارتے رہے ان کو فکریں لگی ہیں، ٹینشنیں لگی ہیں. کیوں بلا؟ لوگ کمرے بند کر کے کمرے بند کر کے ان کمروں کے اندر سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، وہاں سے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، وہاں سے نظام چلائے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ اب کریں تو کریں کیا، ہمارے بچے کیسے بچیں گے. تو میں کہتا ہوں بچے بچیں گے، ان کو اپنے بچوں کو عالم دین بنا دو. اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم علماء حق کی صحبت میں ان کو رکھو تاکہ یہ وہاں سے دین سیکھیں اور سمجھیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھالیں. کتنا سادہ سا ایک بے ادبی کی روح فضا ادھر سے قائم ہوتی ہے. تو یہ انداز حضور علیہ السلام کے صحابہ کا تھا، وہ بھی یہ سالے ثواب کیا کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد رضی اللہ بڑی مشہور ہوئے دباغ ہے. حضرت سعد سفر پر تھے، پیچھے سے والدہ کا انتقال ہو گیا، واپس آئے پتہ چلا والدہ انتقال کر چکی ہیں. آج کل کا تو زمانہ ہی نہیں تھا کہ پھاڑ کے فریزر چلا دے جناب، پھاڑ کے فریزر چلا دو. منو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی. یقین جانے جیسے زندے کو سردی گرمی محسوس ہوتی ہے نا ویسے مردے کو بھی ہوتی ہے. یہ جب غسل کروا رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھنڈے گرم کا خیال کرنا ہوتا ہے، اس کو سخت ہاتھ نہیں لگانے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے حوصلہ پڑ جاتا ہے. میں کہ ہندوؤں سے ساڈے فرق ہی رہ گیا جناب، وہ جلا دیتے ہیں تم اس کو برف میں لگا دیتے ہیں، کیا فرق رہ گیا؟ وہ گرمی میں ڈال دیتے ہیں تم اسے سردی میں ڈال دیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جناب وہ پتر آ رہے ہیں جناب باڑو. میں کہ جناب اس نے اگر اٹھا دیں، اس نے اٹھا لے آ گیا موقع بنا کہ یار زندگی کا معاملہ تھا، یہ پہلے ہی اتنا حوصلہ دے کر بھیجنا چاہیے، یہ سبق سکھا کر بھیجنا چاہیے کہ بیٹا وہاں تیرے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا نہ ہم تمہاری میت کو تکلیف دیں اور نہ تم نے ہمیں تکلیف دینی ہے. لہٰذا ہمت و حوصلہ رکھنا. اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو تم احسان ثواب کرتے رہنا، روحانی تعلق نہیں ٹوٹتا. انشاءاللہ میدان محشر میں لواء حمد کے نیچے محبت رسول قائم رہی تو حضور کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو ہی جائے گی. جو کی تربیت کرے بھائی، کتنا کمزور حوصلہ آپ لوگوں کا ہو گیا. جی آ رہے ہیں جناب منہ ویکھنا ہے. آج کل تو اتنا جدید دور ہے، نیٹ تو رات میں منہ طاقت ہے، کیا کر لیں اس نے آگے یار. یہ میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی یہ ٹریجڈی ہو چکی ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جناب مولوی صاحب تواڈے نال ہوئی ہے تو تانوں پتہ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہی ہو چکا ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بڑا بھائی ادھر دوڑ لگا رہا تھا بیڈ والے کا، وہ کہہ رہا تھا میری. پھر کسی نے کہا کہ جناب اس نے 2 دن میں آ جانا، 2 3 4 دن رکھ لیتے ہیں، 2 دن میں آ جانا تو لہذا رکھ لو. تو جب گھر میں دین پڑھایا ہو کسی کو تو سمجھانے والا موجود ہوتا ہے. میں کہ اب اس کے 2 دن کے لیے ہم اپنے باپ کو 2 دن اذیت دیتے رہیں. اس کو حضور علیہ السلام فرمایا دفنانے میں جلدی کرو، تدفین میں جلدی کرو، تم یہاں رکھ کر اذیت دے رہے ہو. بڑے بھائی کو سمجھایا میں مسئلہ یہ ہے، کہتا ہے جو مسئلہ ہے اس کے مطابق آپ کرو، جو مسئلہ ہے اس کے مطابق کر دیں. تو پھر وہ والدہ کی دفعہ بھی وہ باہر ہی دب شانا، لیکن ماں نے پھر کہہ دیا کہ بیٹا میرا وقت قریب آ گیا، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ. تو وہ پہنچ گیا ہے زندگی میں، اس کو آگے چند دن مل گئی خدمت کرنے کی. تو میں کہتا ہوں ایک تو سامنے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کئیوں کے اچانک معاملات ہو جاتے ہیں، اچانک بھی موت آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے. اگر پردیس کہتا نا شوق ہے نا یا مجبوری ہے، یہ شوق ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے، 2 ہی چیزیں. اگر مجبوری ہے شوق ہے کم از کم اتنا حوصلہ ضرور رکھے اپنے اندر
کہ ہم میت کو اذیت نہیں دیں گے، یار زندگی میں تو ان کی خدمت اس طرح نہیں کر سکے پاس والے، اب ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میں جہاں کسی کا معاملہ ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر انور ربوہ میں ہے، حضور علیہ السلام کی وہاں ابوا کا مقام، ابوا کے مقام پر حضور علیہ السلام کی والدہ، اور وہاں سے حضور علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک وہاں، اور والد صاحب کا قبر مبارک کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پردہ فرما چکے تھے۔ اب یہ چیزیں ہمیں آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے، ہم ان باتوں کو سمجھے تو اپنی اولادوں کی تربیت، اب یہ ہندو کیا کرتے ہیں، بڑی محبت ہے جناب، بڑا پیار ہے، یہ ہے تو نالی بھاڑ کے پٹھی دے جوار چلو ایسے رکھو، ساڑھے والے کی کرتے ہیں، ساڑھے والے بھاڑ کے جناب نالی جرا بڑا دے جوار چلو، ٹھیک ہو گیا۔ پتہ نہیں فتویٰ ہے اس حوالے سے یا نہیں ہے، علماء نے کوئی جدید فتویٰ دیا ہوگا یا نہیں، لیکن ابھی تک جو بات میں نے پڑھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی کہ یہ کس طرح اس کی اجازت دے دی جائے اور کیا کیا جائے، کہ جبکہ حضور کی حدیث بات موجود ہے کہ میت کو ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے، تو یار اتنا زیرو ٹیمپریچر پر جب آپ نے میت کو رکھ دیا تو کیا اس سے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ وہ الگ بات ہے، وہ اٹھ کر بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہوں گی ماں باپ کی طرف سے، پھر آپ کو پتہ چل، اس لیے یہ اپنے انداز کو تھوڑا سا بدلیں۔ لوگ سال ثواب کے لیے فریزر رکھ رہے ہیں، سال ثواب کے لیے یہ کسی کو ضرورت پڑ جائے تو یہ کر لے، تو یہ ہمیں اس بات کو، اسی لیے فقہا نے ابھی تک بڑی ہی شدید حاجت ہو تو پوسٹ مارٹم کی طرف لے کر جانے کا معاملہ وغیرہ اس کی بھی ابھی تک فقہا نہیں جانے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ چیرا لگائیں گے ایک میت کو تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اذیت ہوگی، اور بلکہ یہ تو میت کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے قبر کے ساتھ کسی کو ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا، فرمایا ٹیک نہ لگاؤ قبر کے ساتھ، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر قبر کے اوپر اگر ٹیک لگا دے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے میت کو، تو آپ اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت میں کتنا نازک اور حساس معاملہ ہے اس کا۔ تو بہرحال اصالِ ثواب کی بات چلی تو یہ انداز بدلتے ہیں، تو آج ہماری اولادوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ اصالِ ثواب پہنچتا ہے، اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں موجود تھی، لیکن کیا ہوا، نکاح بھی تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہے تھا۔ اب کوئی آپ کو پوچھ لے اے جی کوئی ایک صحابی بتاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان میں سے کسی ایک صحابی کی زندگی میں بھی کوئی تیل مہندی کی رسم کی گئی ہو، تیل مہندی کی، اللہ دی قسمیں ایتھے ہیں جو کوئی نہیں بول رہا، سارے بغیرتا گھر چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، سب بیٹھے رہتے ہیں، ان کی بات کرو مجھے ایتھے فتویٰ لگانے میں ملا، ان کی بات کرو، سب چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ بھائی جتنی ڈنکے کی چوٹ پر حضور کا میلاد روکنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے، کبھی اس طرح کی ایک پوسٹ یہ بھی تو بنائے نا کہ بھائی جناب کوئی ایسا ہے صحابی رسول جس کی زندگی میں تیل مہندی کی رسم کی گئی ہو، یہ تو آئی ہی ہندوؤں کے گھر سے ہے، کوئی ایک صحابی رسول ایسا ہو جس کی زندگی میں ولیمہ اس طرح کیا گیا ہو کہ ڈسکو لائٹیں لگا کر اور چلو دیگے جلائے گئے ہوں، اس وقت سارے بجھا کے ریویو کر کے دولہا اور دلہا آ رہی ہو تو ولیمے کی رسم ادا ہو رہی ہو، تو کوئی ایک بتا دے جنہوں نے جہیز کی رسم کو آپ نے لازم کر دیا ہو، کوئی ایک بھی جمنے لے کر جاتا ہو، کوئی ایک بھی جو ہے نا مرنے کے اوپر اگر بچی کا سسر بہت ہو گیا ہے کہ تادوی روٹی میں پچھلے مکان کوئی ایک بھی ایسا کرتا ہو، میں کہتا ہوں جتنا زور لگا کر میرے نبی کے میلاد کے خلاف باتیں کرتے ہو، تھوڑا جا زور لگا کے ساڑھے ایتھے کام کیتا ہوتا، یقین جانے قوم کی حالت ہی سیدھی ہو جاتی، یہ بندے سے ہی ہو جانے، لیکن ادھر نہیں بول، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں اسی سامو دی جائے دی جیز سامو حاجت کوئی نہیں، تو باقی جو دینا تسی اپنی دین دے، سمجھ دئی نال سلام بھی لینے ہیں، تو مثال بعد پتہ چل رہا ہے کہ آگے میرے اگے رو رہی ہے، اکی ہے بیٹا اور جی میرا پریشر کوکر ویچر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو کرو لے ہاں سے پچھو لے کی لے کے آئیں گے، پچھو کی لے کے آئیں گے، یہ تو حالت ہے جو ہماری قوم کا، اگر تربیت ادھر عقیدے خراب کرنے کی بجائے عمل بہتر کرنے کی کوئی تربیت کی ہوتی تو یقین جانے جب عمل بہتر ہو تو اللہ رب العزت عقیدوں کو بھی بچا لیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، اور جب عمل میں خرابی آ جائے، جب مقدس رسومات کے اندر بے حیائی اور بغیرتی عام ہو جائے، پھر اس کی سزا رب کائنات بعض اوقات عقیدے لے کر بھی دے دیتا ہے، سمجھے عقیدے لے کر بھی دے دی جاتی ہے سزا،
تو آج لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہوتے تیوی نہیں جناب سال نہیں ہوا قرضے ہی رکھے ہوتے, سال بعد اللہ رب العزت کا ہاتھ فضل ہو جائے, کرم ہو جائے, کچھ جمنا بننا شروع ہو جاتا ہے. جمنے دے 50 60 70 ہزار 80 ہزار لگا کے جاؤ, اچھا جی وہ ہو گیا, آج جی بچے دا کی کا کرنے لگے نکلے جناب, چلو جی کی کہتے لگ گیا, وہ کی کا ہوا ہے. اس کے بعد پتہ چلا ہے وہ کڑی دا سونا بڑا سخت بیمار ہو گیا, فوت ہونا ہے, تے پیچھے گھر دے دعا کرنا یا اللہ بابا لینا بڑے اسی تے پہلے قرض نہیں دیتے. کیوں بھلا پتہ ہوتا ہے کہ جناب اگر اے مر گیا تو پیچھے روٹی نہ دیتی تو وہاں ساڈا جینا ڈاپ کر سکتا. برادری جناب برادری, میں تمہیں برادری اپنی زیادہ عزیز ہے, رسول اللہ کی شریعت عزیز نہیں. آپ برادری کو بٹھا کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی تم نے برادری میں جو نجائز رسومات شروع کی ہیں یہ ساری نجائز کو مل کر برادری ختم کرے گی انشاءاللہ. غیرت مندی کا کوئی قدم تو آگے بڑھائے نا انشاءاللہ, یہ تو کرے گی. اچھا میری برادری ملک برادری ہے تو مجھے بلا لیتے ہیں اپنے, ظاہر بات ہے اپنی برادریوں کو حدیب بھی شاید دیکھی ہے, وہ بھی حدیب بھی کہاں, میں 2-4 باتیں کر دی آ گئی تو بلا لیتے ہیں. جو کوئی پروگرام ہوئے تھے ایک جگہ پر سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے اے نہیں کہ میں دوسرے دی برادری اپنے کو اس نپ لے جاؤں, سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا جناب مجھے گل دسو تیلیاں دے وچوں 90% لوکی ہوئے ہیں جنہیں تیل دا کام کر دینا, جو تیل کا کام کرتے ہیں ان کی بات کرنے وہ 90% وہ ہیں جن کے چہرے پر نور کوئی نہیں ہے, نور کوئی نہیں. ایسی وجہ کی ہے چپ کر رہے ہیں, چپ کر رہے ہیں. میں کہ میں دسنا جناب تواڈے وچ ہی بندہ ہے, میں بتا وجہ یہ ہے کہ دنیا کا تیل نکلتا نہیں اور تم دنیا کا تیل بیچ دیتے ہیں. سمجھے وہ دنیا کے اندر سکھا ہے. ساری قوم ایڈی مجذوب ہے, یقین جانو آج تک اس قوم کو سمجھ ہی نہیں. خود ہی اسی دکاندار کہتے ہیں 400 کا سکا دھنیا پا دی, نال کہتے ہیں 800 کا دھنیا تیل ہی پا دی. وہ اللہ دے بندے سکا دھنیا کہہ کے دھنیا تیل بھی کھڑائی جاتے ہیں. تو یہ تو حالت ہے, یہ تو ایسے ہی ہو گیا. کوئی بندہ جا کہتا ہے یار گندم کا تیل لینا ہے مجھے, گندم کا. میں نے کہا وہ بندہ کہ گندم جو تیل نہیں, گندم جو آٹا نکلتا ہے, سمجھ آئی. تو میں تو ان کو بھی کہتا ہوں میں جب ریٹھے کا تیل ہی نکلتا تو تم کیسے بیچ دیتے ہو؟ دراصل یہ سرسوں کا تیل ہوتا ہے. تو بھی ذرا کان کھول دیں, ساری بیویاں بھی بڑے چالان آتی ہیں, بال وڈے ہوں گے, اس کے اندر کیمیکل ڈلتے ہیں. دراصل یہ سرسوں کا ہی ہوتا ہے بھائی, وہی 800 روپے کلو والا, اس کے اندر کیمیکل ڈال دیں جس سے اس کی رنگت بدلتی ہے. رنگت بدلنے کے بعد لائف چل رہا ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, سمجھ آئی. ہاں جی لائف چل, چلو ٹھیک ہے, ہم ٹینشن کوئی نہیں, ویسے پوچھ رہا ہوں. ہاں میں منہ تے گل کر سکنا ہے تو پھر بھی سیر تے بیٹھے تھے. تو ریٹھے کا تھوڑے واسطے کی تاکہ تو ذرا ہوش ہوا, ایڈی ٹینشن والی گل کوئی نہیں, سمجھ کے بہو. تو میں نے اسے میں کہتا ہوں یار نہ ریٹھے کا تیل ہوتا ہے نہ دھنیا کا تیل ہوتا ہے, اور تم سرسوں کے تیل کے اندر کیمیکل ڈال کر, یہی تو بات ہے اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. اصل نقل دے اصل سمجھ دی, ساری قوم کی حالت یہ ہوگی. تو یہ سرسوں کا تیل میرے سامنے ایک تیلی بھائی جناب وہ انہوں نے سرسوں کے تیل کی 2 بوتلیں لی, اس کے اندر میں کہا کی کرنا لگا, کہنے دھنیا کا تیل کٹے لگا. میں کہا ہیں ایٹا سوکھا, انہیں سرسوں کے تیل پائے کیمیکل کر کے ادھر ناری خوشبو لے آندی, کہنا اے خوشبو ہے اے سلیمان جی والے نہیں, سلیمان جی والے, ان کے پاس جا کر آپ بھی کہیں گے نا میں دھنیا تیل بنایا تو تم دے دے گا کیمیکل, وہ گھر لے کے آپ ہی بنا لیا آٹا چاہے تو. اوتھے جو 2500 روپے کلو لیندے 800 روپے والا وہ بھی حرام کر کے تے گھر بناؤ اللہ دے بندے. پھر بیبیاں کو لو جی دھنیا تیل نکلا جو ہے ہی لگایا کرو, اتنا سا بڑا کیا بس. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے ضروری. ایک بات یاد رکھ لینا, اس فقیر سے اگر کوئی بات پوچھیں گے تو وہ بھی حالت سے ملیں گی, اور اگر شریعت پوچھیں گے تو وہ بھی حالت سے ملیں گی انشاءاللہ. سمجھے ہو, یہ اپنی عادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والےو اللہ کو ڈرو تو سیدھی سیدھی باتیں کریا کرو. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. کل ابھی میں اپنی برادری میں ایک پروگرام پہ گیا, میں نے بٹھا دیا ہوا تھا کو, میں کہ کہڑا کام کرتے تسی, کہنا میں تیل ہی کرنا. میں کہ دھنیا تے بھی کٹے کہتے نہیں وہ تو میں بازاروں لے آ کے بیچنا. میں کہ بازار والے کی چمنا نے ناریا سے سلو صحیح نہ اصل. تو میں کہ وہ تو کی ریٹ لایا ہے, ایک کہتا ہے 2500 روپے کلو, 2500 روپے 800 روپے والے کے اندر کیمیکل ڈال دے اور مہنگا ہو جاتا ہے. حالانکہ نقصان بڑھ جاتا ہے, نقصان بڑھ جاتا ہے. ایمی نفسیتی مار پہ دی قوم. تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اگر شریعت بھی لینی ہے تو خالص لے, اور اگر ہم نے کوئی چیز بھی لینی تو خالص. اور جب ایسی بد عملیاں ایسی
ऐसी बदअमलियां माशरे में आम होती हैं तो फिर नस्लों के ऊपर असर पड़ता है, फिर आगे नस्लें खराब होती हैं। उम्म दसो ऐस बच्चे को बंदा रोजाना ही राम खांदा रहे, मिसाल के तौर पे राम खांदा रहे, बाजू के मौलवी साहब दुआ करियो मसला हल नहीं हो रहा, ऐसी दुआ कितने असर है। और हदीस पाक है, फरमाया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा दुआ करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो गिड़गिड़ाता है उसके गिड़गिड़ाहट कबूल नहीं होती। या रसूल अल्लाह क्यों उसकी दुआ कबूल नहीं होती? फरमाया वो जिस जुबान से जिस वो दुआ कर रहा है उसके जिस्म पर गोश्त जो चढ़ा हुआ है वो हराम के पैसे का है, और जो उसने लिबास पहना हुआ है हराम का है। जब हराम खाकर और हराम पहनकर दुआएं की जाए फिर दुआएं कबूल नहीं होती, तो अपनी नस्लों से बंदा फायदा हासिल करना चाहे तो वो फायदा कैसे हासिल होगा? सादी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। बाजार में जाइएगा, अपने घर तजर्बा करके देख लिया करें, वो 50-50 रुपए के 2 पौधे लाएंगे ना, हो सकता 100 रुपए दोगे, मोती ले लीजिए जितने मर्जी, या अमरूद के 2 पौधे लेकर आए, एक को आप रोजाना गर्म पानी डालें और एक को आप रोजाना ताजा पानी डालें, वड्डे दो ही हो जाए, वड्डे दो ही हो जाए, क्योंकि पानी की उसकी ग़िज़ा है, पानी तो मिल रहा है, उससे आप गर्म पानी डाल रहे हैं, उससे आप ताजा पानी डाल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या होगा? जिसको आप गर्म पानी डाल रहे हैं ना उसके पत्ते भी पीले हो जाएंगे और उसकी शाखें भी कमजोर होंगी, और अगर फल देगा तो वो भी फीका देगा। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिएगा, पत्ते भी पीले यानी कि उसकी छांव में ठंडक नहीं होगी, दूसरे नंबर पर कमजोर, और तीसरे नंबर पर फीका। और जिसको आप ताजा पानी देते रहे हैं, जिसको आप ताजा पानी देते रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारी माएँ बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं, इनको भी यहाँ से कुछ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जिसको आप ताजा पानी देते रहे हैं वो बच्चा क्या करेगा? वो अपना दरख्त बनकर ना, दरख्त बनने के बाद वो आपको फल भी मीठा देगा, उसके पत्ते भी हरे होंगे, छांव भी ठंडी होगी और मजबूत भी होगा। फरमाया औलाद की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। जिस औलाद को हराम का लुकमा देते रहे हो, भाई मकसद तो रोटी खाना था, मकसद तो रोटी खाना था, मकसद तो लिबास देना था, वो हराम का देते रहे, बड़ा वो भी हो गया। जिसको हलाल का मिलता रहा, बड़ा वो भी हो गया। जिसको इश्क़ रसूल का मिलता रहा, बड़ा वो भी हो गया। जिसको हुजूर की मोहब्बत का मिलता रहा, बड़ा वही हो गया, वो भी हो गया। और जो सारी जिंदगी यही सुनता रहा, ऐ भी शिरक है, ऐ भी बिदअत है, बड़ा वो भी हो गया। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा, ये औलाद तो कहलाएगी जिस तरह वो दरख्त तो कहलाता था, लेकिन इससे वालिदैन को मीठा फल नसीब नहीं हो सकता है, इसकी छांव से ठंडी छांव नसीब नहीं हो सकती, और ये कमजोर जमीन होगा। और जिसको इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का ताजा पानी दिया गया था और हलाल खिलाया गया था, औलाद वो भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब फल भी मीठा देगी और छांव भी ठंडी देगी, समझे, छांव भी ठंडी देगी। तो इसलिए हमें अपनी औलादों को खिलाना है तो हलाल खिलाए। तो मैं कह रहा था, मैं कहा क्यों जनाब ऐसे तरह साड़ी दुध वाली जी बरादरी है, दुध वाली नाराज ना हो जाइए, तुसी अपने आए हो, इनमें भी तकरीबन 70-80% लोग वो होते हैं। सबकी बात इसलिए नहीं करता कि सारे नरगाह में आ जाए, अल्लाह के फजल से ऐसों में अल्लाह के वली भी होते हैं, नेक लोग भी होते हैं। 70-80% जो दूध का काम करने वाले हैं, इनके भी चेहरों पर आप देखेंगे रौनक नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि अंदर हराम जा रहा है, झूठ, फ्रॉड, धोखा, और यही आगे औलाद को देते हैं, यही औलाद को खिलाया जाता है। और फिर आगे से औलाद उस तरह की फरमाबरदार नहीं करती, वो भी कहती है, बेनो कहता है 4 बच्चा वेस्ट आगे बंदो बाहर में, ये काम कर ले, इसके अलावा और कोई काम नहीं। तो हमें अपनी कौम को, अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाए, थोड़ा खिला ले, और इंसान की कमर सीधी रखने के लिए 2 लुकमे भी काफी है, समझे, 2 लुकमे भी काफी हैं, बजाय इसके कि राजू लगा के खिलाया जाए। तो इसलिए थोड़ा भी खा लेना, हलाल खिलाएं, तो अल्लाह उसमें भी बरकतें अता करता है। और इकबाल ने कहा, ऐ ताइरे लाहुती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। फिर ये बच्चे आगे, यही बच्चे हराम खा के ना बाजू जो जवान होने बाजू बड़े भाई ने कहने हैं, फिर बाबे ने शाही कोई है, यही होते हैं बच्चे। यकीन जाने, आप कभी पीछे जाकर इनकी हिस्ट्री चेक कर लें, आपको पता चलेगा। ये चिकनों के ज़बानों पर ये जुमले हैं ना कि बाबे शह कोई नहीं, इनके पीछे बेअदबी, इनके पीछे हराम का लुकमा, इनके पीछे यही चीज है। लेकिन कभी भी
اس کی اولاد کو آپ نہیں دیکھیں ایسی باتیں کرتے ہوئے جو ساری زندگی حلال کماتا رہا، مزدوری کر کے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نغمے نشاور کرتا رہا. کہا اس کی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، کہا وہ یہ نہیں کہتی بابے شے کوئی نہیں، وہ کہتی جناب انہی کے صدقے سے تو اللہ نے دیا ہے، انہی کے صدقے سے تو ملا ہے. وہ بھی کہتی ہے، وہ کہتی ہے جناب والد بھی درود پڑھتے تھے لہذا ہم بھی درود پڑھتے ہیں. کہا وہ کیسے پڑھتے تھے اور تم کیسے پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کو پاڑے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. انبیاء طے کریں زانویں جن کے حضور، ان زانوں کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اور کھائی قرآن ہے جس کے ہاتھ کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کل محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر مجھ سے حکمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہاں وہ بھی بڑے بھی یوں کرتے رہے، بچے بھی آگے یوں ہی پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جس کے گھر میں محفل درود سجدی ہے، جس کے گھر میں محفل درود سجدی ہے، اس کے گھر میں بدعقید کی داغ نہیں ہوتی، بدعقید کی داغ نہیں ہوتی. میں روایت پاک کا مفہوم پڑھ رہا تھا، فرمایا جو بندہ حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھتا رہے، اللہ اس درود کی برکتیں 4 پشتوں تک اتار دیتا ہے، 4 پشتوں تک برکتیں اتار دیتا ہے. فرمایا اتنی برکتیں اللہ دیتا ہے، وہ خود بھی مزے کرتا ہے. اور میں آج گھر والوں کو کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یقین جانو درود پڑھنے والا بندہ دنیا میں جنت کے مزے لیتا ہے. پتہ کیسے؟ پتہ کیسے؟ کبھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ دل میں بات سوچتا ہے، اس کا کام زبان ہلائے بغیر ہی ہو جاتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے، سمجھے؟ یہ تجربے کی بات ہے. وہ جنت میں یہی ہوگا نا، بندہ دل میں سوچے گا ساتھ ہی کھانا سامنے. تو اکثر و بیشتر درود پڑھنے والے پر یہ کرم ہوتا ہے. اور ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ اقبال سادی سادی باتیں کرتے ہو، سادی سادی باتیں کرتے ہو. اب یہ سادی بات نہیں ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و حاک میں تیرے ظہور سے فروغ، زغرے کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد مانگے، عقل کیا بے جستجو عشق حضور اضطراب. سادی سی بات نہیں ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ سادی سادی باتیں نہیں ہیں. اقبال سے کہا اقبال سادی سادی باتیں کرتے ہو لیکن دنیا جھوم اٹھتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اقبال باتیں سادی کرتے ہو، کوئی انداز ایسا نہیں کہ بڑا وہ تم ہو تمہارے انداز کے اندر، سیدھی سیدھی بات کرتے ہو. اقبال نے عاجزی سے کہا، عاجزی کے ساتھ پیغام دیتے. اقبال کہتا ہے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا تھا، 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا تھا. تو اس کی برکت ہے کہ اللہ کے زبان میں تاثیر رکھتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں. تو درود پڑھنے والے پر یہ کرم ہوتا ہے. آج گھر کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، جی کاروبار نہیں ہو رہا، فائنینشلی پریشانی ہے، مال آتا ہے برکت کوئی نہیں، اولاد نافرما ہوتی چلی جا رہی ہے، پردیس جانا چاہتا ہوں راستہ نہیں بن رہا، واپس آنا چاہتا ہوں کاغذ نہیں بن رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، جگر خراب ہے، شوگر ہے، کینسر ہو گیا، آزمائشی آزمائشی. کہا کیا کروں؟ آپ عاملین کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ہر مرض کا وکھرا وکھرا وظیفہ دیں گے. میں خود الحمدللہ 11 سال اس فیلڈ میں رہا ہوں، تو ہم ہر مریض کو الگ الگ وظیفہ دیتے تھے.
لیکن فائنل فیصلہ جو ہوا ہے، فائنل فیصلہ وہ یہی سمجھ آئی ہے کہ ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. یار دکھ ہوں گے تو تجھے گھیرا ہے تو درود پڑھو، ہے اگر حاضری کی تمنا تو درود پڑھو. اور بندہ درود پڑھتا رہے، رب کائنات اس شوگر کے مریض کو بھی یہ فاقہ دے دیتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض کو بھی یہ فاقہ دے دیتا ہے، نافرمان اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، کاروباری مسائل بھی حل ہوتے ہیں. فرمایا درود پڑھنے والے کو رب کائنات تھوڑے وقت میں غنی کر دے گا، غنی کر دے گا. آج رولا ہی یہ ہے، بندہ کہتا ہے پیسے کس طرح آئے ہیں والا وظیفہ دیو، یوٹیوب تے جا کے سرچ کر دیں گے اور راتوں رات غنی ہو جائیں گے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا. اگلے تھمبنیل بھی ایسا بنانے ہیں، یقین جانو ایسا تھمبنیل بنانے ہیں تو بندہ کہتے ہیں سن کے چھڑنا ہے، تو وظیفہ بھی اینڈ تے جا کے دس دیں گے وہ تو کاروبار سنا کون پتہ ہے کہ پوری ویڈیو چلے گی تو ساتھوں کے واچنگ ٹائم ملنا ہے، ایسا لاوان ملنا. تو وظیفہ بھی اینڈ تک پہنچنے مداریاں کر کہ یہ ہوگا. پھر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آپ کو اور وظائف آتے رہیں، یہ سارا کچھ آتا رہے. اینڈ تک جا کے تو ہم کو کوئی وظیفہ دے دیں گے. تو کئی لوگ ہیں جو وہاں سے وظیفہ لے کر عمل کرتے ہیں تو بعد پھر نقصان ہونا تو پھر ساتھ دعا کہہ رہے ہیں یار میں نے نیت کی ہے تو یوٹیوب تو ہی وظیفہ لینا. تو میں کہ جناب اسی مار گئی ہے سارے کو آ جاتے ازی تو ہوتا شرط. سیدھی سیدھی بات ہے میرے محترم بھائیو، آپ کو جتنے پریشانی جتنے مسائل ہیں آپ کریں الگ الگ مسائل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ازمودہ فارمولہ ہے، ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد. آپ درود پڑھتے رہیں. اگر آپ کو شفا نہیں بھی ہو رہی، اگر شفا نہیں بھی ہو رہی، اگر مسئلہ بازار حل نہیں بھی ہو رہا تو درود کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. درود پڑھنے والے کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، درود پڑھنے والے کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے. یقین جانے درود پڑھنے والے بندے کو الگ الگ چیزیں منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الگ الگ ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے ہمارے ایک دوست سے بلا یہ کہ ہماری کیٹیگری کے ایک اسلام بھائی ہیں، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ چہرے پر کون سی کریم لگاتے ہیں، چہرے پر کون سی کریم لگاتے ہیں. جناب نے آگے سے کہا نہیں یار کریم تو کوئی نہیں، کوشش کری تھی باوضو رہی ہے. ایک کام تے دوسرا کام ہے کہ درود پڑھ کے نا ہاتھ تے پھول مار کے منہ تے مار لینا، بس کریم کوئی نہیں لگاتے. کریم لگانے سے پریشانی ہوتی ہے تو یار کتنی سونی کریم ہے. درود پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. رنگت کی بات نہیں، رنگ جیسا بھی ہو اس کے چہرے پر ایک روحانی کشش ہوتی ہے، بندہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. کہا یہ ہے نورانیت، نہ کہ رنگ کا گورا ہو جانا. وگرنہ ایسے بڑے بڑے گھوڑے سب سونے کے لگتے ہیں. اور ٹرمپ تو رنگ بھی تو گھوڑا ہی ہے نا، تو انہوں چنگا لگتا ہے ٹرمپ ہے اچھا لگتا نہیں لگتا، اس کا بھی تو رنگ گھوڑا ہے. گھوڑا ہونے کی وجہ سے نہیں، اگر رنگوں پر بات ہوتی تو پھر یہ معاملہ جناب ٹرمپ کی طرف چلا جاتا. بات یہ ہے کہ چہرے کے اندر ایک ایسی کشش اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ گھوڑا ہو یا سانولا ہو، چاہے وہ صدیق اکبر ہو چاہے وہ بلال حبشی ہو، کہا پھر دنیا ان کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بندہ درود تو پڑھے حضور کی بارگاہ میں، اس لیے اپنے گھروں میں یہ معمول بنا لے. درود پڑھنے والے بندے کو حضور علیہ السلام قیامت والے دن حضور کے ساتھ مصافحہ نصیب ہو جائے گا، حضور کے شانہ بشانہ جنت میں داخل ہوگا. اور فرمایا درود پڑھنے والا بندہ درود پڑھتا رہتا ہے، جب قیامت والے دن لایا جائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اسے اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام پلا دیں گے. پھر یہی درود پڑھنے والا بندہ جب میزان پر آئے گا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر آ کر اس کا پلہ باری کروا دیں گے. پھر یہی درود پڑھنے والا بندہ جب پول صراط سے گزرنے لگے گا اس درود کی برکت سے میرے حضور پول صراط سے پار کروا دیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی بول اٹھے فرماتے سچی بات بتاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے، ٹوٹی آسیں بنداتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں. اب
اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ باری کراتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈاڑی سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اپنے حضور علیہ السلام کو یاد کرنے کا معمول بنا لیں۔ اور بھی ایک بات ہے یار، آپ کتنے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں؟ یہ آخری ایک دو بات کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے وابستہ ہیں؟ کوئی کہتا ہے یار میرا فلاں ایس ایچ او واقف ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں ایم این اے واقف ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی بڑی واقفیت ہے جناب۔ کہ یعنی میں ایک گھر جاتا تھا پڑھانے کے لیے، اب تو خیر نہیں جاتا میں، تو پڑھانے کے لیے جاتا تھا، پرانی بات ہے، تو ان کے بولنے نا گھر میں یہ والی جتنی دیوار ہے، اس طرح تقریباً اس کے جتنی دیوار ہوئی، اس سے تھوڑی کم لگا لے، پوری دیوار کے اوپر جناب فوٹویں لگائی ہوئی تھی، تصویریں لگائی ہوئی تھی اپنی، کوئی جناب فلاں لیڈر کے ساتھ، کوئی فلاں لیڈر کے ساتھ، کوئی فلاں لیڈر کے ساتھ، وہ نون والی پارٹی کے تھے، تو وہ اپنی پارٹی کے جتنے بھی لیڈر تھے ان سب کے ساتھ جو ہے نا اپنا تصویر لگائی تھی۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، میں کہ یار تیرے گھر جو جتنے تصویر یا کتا ہوئے ہوتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو سانو قرآن پاک پڑھا سے ایسے کمرے بٹھا پڑ دے، ان سے کمرہ چینج کروایا میں کہ محض کمرے سے پڑھانا، ایسے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے جناب۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں پر بولیے ذرا۔ ہاں میرے بیان کے نا 2 پہلو ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ، اصلاح عقیدہ اور اصلاح نفس۔ یہ آپ کے ساتھ اصلاح معاشرہ پر شروع میں رینٹ پر بات ہونے لگی ہے۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تصویر کا بلانا بھی بڑا حوصلے رکھا مجھے، سمجھ آئیے؟ تو اپنے گھر والوں کو سمجھائے، اگر آپ بھی چاہتی ہیں گھروں میں کہ رزق آئے، برکتیں ہو، نہ چاکیاں نہ ہو، خوشحالی ہو، تو تصویریں اتار دے۔ محبت تو دل میں ہوتی ہے یار۔ اب تو جدید دور ہے، یو ایس بی میں سارا ڈیٹا رکھے، جب دل کرے اس کو لگا کے دیکھ لیا کرے، میموری کارڈ میں رکھے، موبائل میں جب مرضی دیکھ لیا کرے، سمجھئے؟ تو یہ لگا کر سامنے رکھنا یہ عجیب بات ہے۔ تو جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں پر بھی دھیان کرنا ہے۔ تو انہوں نے جناب نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی تھی، تو وہ میں نے کہا یار یہ کیوں نہیں اتارتے؟ کہتے ہیں ابو اپنا فخر سمجھتے ہیں جناب، ابو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو دی پہنچ ایسی یہاں تک، آپ کے ابو کی پہنچ ایسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر وہاں تک ہے تھی، فلاں تک ہے تھی، تو انہوں نے لگا لی اب ساری زندگی موت تک کے لیے یہ ابو کا فخر ہو گیا، موت تک کے لیے ابو کا فخر ہو گیا۔ میں کہ یار تواڈے محلے چ ماڑے بندے بھی ہونے، کوئی ریڑھی لانے والا ہونا، کوئی غریب ہونا، اودی تے اتنے تک پہنچ نہیں، وہ کس طرح فخر کرے گا؟ وہ کیسے فخر کرے گا؟ کوئی حضور کا ایسا غلام بھی ہوگا۔ تو پھر میں یہ سوچتا رہتا تھا، پھر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، کتنی مرتبہ؟ میں حضور میں محمد کی آمد والے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور میں کہا ٹھیک ہو گیا جناب، ایسے تو سارے حضور نے آتا ہے فقیروں پر پیار ہی کچھ ایسا، خود بھی کہتے ہیں خود کہے منگتا کا بلا ہو۔ میں کہا جتنا مرضی کوئی چودھری ہو، جس کے ساتھ مرضی تصویریں کھچا لے، جو مرضی کرے، جتنا مرضی تعلق واسطہ قائم کر لے، لیکن سب لیڈروں سے بڑے لیڈر تو امام الانبیاء ہے۔ تو کہا کوئی ریڑھی لگانے والا ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، کوئی مفلس ہو، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، اس کو اگر کوئی بھی سہارا نہیں دیتا، کوئی بھی اسے نہیں پوچھتا، کوئی اس سے ہاتھ نہیں ملا پسند کرتا، میں کہ غریبہ تو پریشان نہ ہو جائے گا، امیر ہو یا غریب ہو۔ میرے حضور نے فرما دیا، فرمایا جو روزانہ 50 مرتبہ مجھ محمد پر درود پڑھتا رہے، کل بروز محشر ادھر تو دیکھنے والے 4 بندے ہوں گے، 5 بندے ہوں گے، 1000 بندے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے افراد موجود ہوں گے۔ وہاں پر پروٹوکول یہ ہوگا، چاہے پھٹی ہوئی کٹھیا میں رہتا تھا، اگر حضور پر درود پڑھتا رہا، فرمایا حضور بھی اس سے مصافحہ فرمائیں گے، حضور مصافحہ فرمائیں گے۔ پھر وہ جب مصافحہ ہوگا نا، پھر وہ کہے گا یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، اس شان کے سودوں میں ہسارے نہیں ہوتے۔ اس لیے درود پڑھنے والا حضور کے شانہ بشانہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو جنت میں حضور کا پڑوسی بنا دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات سمجھے کہ درود پڑھنے والا جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے،
میں اس بات سے بڑا پریشان تھا، لوگوں نے جسم تے کیڑا پڑ چڑھ جائے نا، کیونکہ کیڑا لا لو تو کہنے ہیں او ہیری انج بھی کیڑے نہیں کھانا ہے۔ میں کہ اللہ دے بندیو ایڈے تسی مایوس ہو گئے، اتنے ہی مایوس ہو گئے کیڑے نہیں کھانا ہے۔ میں کہ تھوڑے جے اپنے منوں سے کرنے دی کوشش کرو تو تھوڑا جے حضور دی بارگاہ عرض کرو، انشاءاللہ تہاڈے جسم کیڑے واسطے نہیں بنے۔ یہ کیڑے تو کھائیں یہودیوں کو، سمجھ آئی؟ کیڑے کھائیں بد مذہبوں کو، کیڑے پڑے جناب ان بدبختوں کو جو گستاخان رسول ہیں۔ اب عاشقوں کو بھی کیڑوں نے کھانا ہے تو گستاخوں کو بھی کیڑوں نے کھانا، فرق کیا رہ گیا؟ بڑی مزیدار حدیث پاک مسند امام اعظم پڑھا رہا تو سامنے حدیث پاک آ گئی، آپ سالی صاحب پڑھتے ہیں ثانیہ میں چلا ہے اگلے سال پڑھے، تو حدیث پاک پڑھا رہا تھا کہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں کچھ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے، تو وہاں پر نا کافر یہودی وغیرہ مشرکین یہ ان مسلمانوں کو تانا دیں، کہیں گے تسی تے کہندے ہو سی کلمہ پڑھنے اسی مسلمان ہیں، اسی مسلمان ہیں تے اسی جنت جاواں گے، تو تسی بھی ایتھے ساڈے نال تے اسی بھی ایتھے تے تہاڈے تے ساڈے فرق ہی رہ گیا۔ جب یہ تانا دیں گے نا ان کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا، اور رب کائنات جب ان کا یہ تانا سنے گا نا تو رب فرمائے گا اے جبرائیل فوراً جتنے بھی حضور میرے نبی کے امتی جہنم میں ان سب کو جہنم سے نکال دو، ان سب کو جہنم سے نکال دو۔ آج انہوں نے کافروں نے مشرکوں نے تانا دیا ہے، رب نے فرق رکھا ہے، فرمایا اس تانے کی وجہ سے وہ جنت جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہر حیات میں ڈالے جائیں گے، ان کے جسموں کے اوپر گوشت آئے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ میں کہ یار اگر کافروں کو بھی کیڑوں نے کھانا ہے، مسلمانوں کو بھی کیڑوں نے کھانا ہے، تو فرق کیا رہ گیا؟ اتنا تو یقین رکھے نا رب کے دربار میں کہ میرے مولا اتنا یقین ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا ہے، تھوڑا سا بدلنا ہے اپنے آپ کو، تو کرم بھی کرنا ہے، ایسی کیڑیاں نہیں کھانا ہے۔ میں کہ جیڑا بندہ حضور دی بارگاہ کثرت نہ درود پڑھتا رہے، فرمایا قیامت تک کے لیے جب قبر میں رکھا جائے گا اللہ زمین پر حرام کر دے گا کہ اس کے جسموں کو کھائے، اس کا جسم قیامت تک سلامت رہتا ہے، اور جب کبھی 200 سال بعد بھی قبر کھلے تو جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت، اور آواز آ رہی ہوتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم کمپنیوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں جناب اس کمپنی کا کارڈ، اس کمپنی کا کارڈ، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے ایک وہ کمپنی ہے جس کو زوال کوئی نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ ہے، تو آپ اس کمپنی میں اپنے آپ اس کمپنی میں شامل تو آپ پیدا ہوتے ہی ہوئے تھے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کمپنی سے کوئی کام نہیں لیا کہ جو ہمیں وہ کام ہم کر لیں۔ انہوں نے تو بڑے کام لگائے ہمارے، لیکن کام کر دی رہے ہم، تو جس دن کام پر لگ گئے نا انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کرم کتنا ہوتا ہے۔ تو کام کیا ہے؟ کام یہ ہے اس کمپنی کی طرف سے کام یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا، جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے آ جائے کرو، درود پڑھا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ سے بچا کرو، ایمانداری سے کھاؤ، تھوڑا کھا لو حلال کا کھاؤ، انشاءاللہ اس کمپنی نے قبول کر لیے تو کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک اللہ، اے میرے پروردگار، تیری توفیق سے ہم نے اس گھر پر محفل پاک میں حاضری دی، مالک مولا منتظمین کا انتظام کرنا، عبدالحنان بھائی ان کے والد محترم، مالک مولا ان کی کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا رب کریم اس محفل پاک کی برکت سے ان کے گھر پر راحتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، عبدالحنان بھائی کو اولاد نرینہ صالحہ عافیت سے عطا فرما،
मालिक मौला जो जो बे औलाद हैं नेक औलाद आफियत से अता कर दे। मेरे मौला हुजूर के मिलाद का वास्ता औलाद नबीना आफियत से अता फरमा दे, जो परेशानियां दूर फरमा दे। मालिक अगर कोई बीमारी है, अगर कोई परेशानी है, मेरे मालिक मौला अपने फजल करम से दूर फरमा दे। या रब करीम हमारे दानियाल भाई परदेश में हमारी को मौला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या रब करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बना दे। हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत वुसअत अता फरमा, आसान और सुथरा रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मेरे मौला जिए तो शान से, मौत आए तो ईमान से, बीमारों को शिफाए कुली अता कर दे। अब्दुल हनान भाई के वालिद मोहतरम मेरे मालिक मौला अब्दुल कबीर भाई के वालिद मोहतरम, इन दोनों को सेहत अता फरमा। मालिक मौला इनके खानदान में जो कि बीमार है मौला शिफा अता कर दे, बीमारों को शिफा अता कर दे। जो पर्दा फरमा चुके मालिक मौला उनकी मगफिरत फरमा दे, खताओं को माफ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। मेरे मौला फर्ज हज करने की भी तौफीक अता फरमा। मक्का पाक मदीना पाक की अदब हाज़िरियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ुबानों में तासीर अता कर दे, हमारे दिलों को इखलास अता कर दे, रूहों को पाकीज़गी अता कर दे। मालिक मौला आंखों को शर्म और हया अता कर दे, घरों की नचाकियों को दूर फरमा दे। मालिक मौला हम सबको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमा। मालिक मौला हमास और गज़ा के मुसलमानों की खैर फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, मालिक मौला इनकी गैब से मदद फरमा दे। मालिक मौला गैब से मदद फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला ज़ाहिरी असबाब तो नज़र आते हैं मौला, छप्पन इस्लामिक मालिक मौला ये ज़ाहिरी तौर पर नज़र दुआते हैं, लेकिन मालिक मौला हालत कोई नज़र नहीं आती। तो गैब से मदद फरमा दे मालिक, करम फरमा दे मालिक मौला, करम फरमा दे। या रब करीम हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश करते हैं, मुसलमानों को फतह अता फरमा दे, इस्लाम को सरबुलंदियां अता फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, उसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, जो उसके लिए कुड़ रहे हैं मालिक मौला, तड़प रहे हैं, जो परेशान है उसके लिए मालिक मौला उनकी परेशानी को भी कबूल करके मुजाहिदीन के सर पे मालिक जगह अता फरमा देना। ऐ मेरे मालिक मौला हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा दे, जो दुनिया में मौजूद है इनकी भी खैर फरमा, जो चल बसे इनकी भी खैर फरमा दे। मेरे मालिक मौला हम सबको हुजूर के जलवे अता फरमा दे। और मदीना पाक की बात हाज़िरियां अता फरमा, दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ पर मेरे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। इलाही मदीने में जाने का फिर से सामा कर दे, हम सबको मदीने का मेहमान कर दे, हम सबको मदीने का मेहमान कर दे। मेरे मौला जो मांगा जो ना मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर है, जो जो पर्ची पर लिखा गया है मालिक मौला, जो जो पढ़ाई दी है मालिक तू बेहतर जानता है, जिन जिन के जो जो मसाइल है परेशानियां दूर फरमा दे। मालिक मौला हमारे सगीर साहब है मालिक मौला, इनकी आंखों का मसला है मालिक मौला, नूर अता फरमा दे। नूर वाले आका का वास्ता आंखों में इतनी नूरानियत तो दे दे, मदीना देख ले। ऐ मेरे मालिक मौला कुरान पढ़ सकें, ऐ मेरे मालिक मौला अपनी औलाद की तरबियत आसान तरीके से कर सकें। या रब करीम हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। जब हो दमे वापसी या अल्लाह, तो हम सब की ज़ुबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Good.